مع الله في لألآت النجوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب ہدایہ باب الشہید، یہاں پر یہ جو پہلی لائن ہے الشہید من قتلہ المشرکون، اسی میں شہید کی تعریف کرتے ہیں۔ شہید پھر دو قسم ہے، ایک تو دنیاوی اور اخروی دونوں لحاظ سے شہید ہو، اور ایک وہ ہے کہ اخروی لحاظ سے تو شہید ہو لیکن اس کے احکامات دنیاوی لحاظ سے الگ ہو۔ تو یہاں پر جو ہے دنیاوی اور اخروی لحاظ سے دونوں لحاظ سے جو شہید ہے اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ کیا شہید من قتلہ المشرکون، کہ کفار یعنی مشرکین اس کو معرکے کے اندر اس کو شہید کر دے، قتل کر دے، تو یہ بھی شہید ہے۔ او وجدا فی المعرکۃ، یا کسی میدان جنگ کے اندر اس کو پایا گیا، وبہ اثر، اور اس پر زخم کے اثرات بھی ہو، یعنی جنگ کی حالت میں میدان جہاد کے اندر ایک شہید پایا گیا اور اس پر زخم کے اثرات ہو، تو اسی سے یہی بات ذہن میں آئے گی کہ ان جنگ کے اندر ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا ہے۔ او قتلہ المسلمون، یہ ہے کہ مسلمان اس کو قتل کر دے لیکن ظلم کے اس پر ظلم ہو جائے، ظلم کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا جائے، تو یہ بھی ہے، لیکن اس کے لیے پھر یہ شرط ہے وَلَمْ يَجِبْ بِقَتْلِهِ دِيَةٌ، کہ دیت اس کے کہ وہ قتل ہو جائے اور اسی کی وجہ سے ورثاء اس کی دیت یعنی دیت اس پہ لازم نہ ہو، کہ اس کی وجہ سے اس کی قتل کی وجہ سے دیت لازم ہو جائے اور ورثاء وہ دیت وصول کرے، تو ایسی حالت نہ ہو۔ مثلا ایک جگہ پر صحرا ہے، مثلا وہاں پر ایک آدمی پایا گیا جو کہ اس پر زخم کے اثرات بھی ہو، کسی نے اس کو قتل کیا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پر تو کوئی نہ بندہ ہے، نہ فرد ہے، نہ کوئی علاقہ ہے کہ اس پر دیت کو لازم کر دیا جائے۔ تو اسی صورت میں بھی یہ جو شہید ہے یہ بھی دنیاوی اور اخروی دونوں لحاظ سے شہید ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ فَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُغْسَلُ، اس کو کفن بھی دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی اس پر پڑھی جائے گی، ولا یغسل، لیکن بغیر غسل کے ان کو دفنا دیا جائے گا، غسل کی ضرورت نہیں ہے، خون اور زخموں کے ساتھ ان کو یعنی دفن کر دیا جائے گا، کیونکہ اسی سے آگے پھر روایت بھی ہے وقال صلی اللہ علیہ وسلم فیہم زملوہم بقلومہم، تو اسی پر اسی صاحب ہدایہ نے دلیل بھی پیش کی ہے۔ تو یہ ہے شہید کا حکم کہ اخروی اور دنیاوی لحاظ سے دونوں لحاظ سے شہید ہو۔ والسلام علیکم۔